رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي المكي المدني القرشي المطلبي الابتغي تعامي المضمل والمدثر بطه وياسين. رسول الثقلين إمام الحرمين صاحب القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. پھر میں نام بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذوالفقار حسین ابن بشارت حسین، شہناز بانو بنت شمشیر علی، شکیل احمد ابن احمد حسین، خورشیدی بانو بنت تیغ علی، افسر حسین ابن ذوالفقار حسین. حاضرین گرامی قدر، اگر مزاج معلّہ کی نفاستوں کو ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے خانوادہ عصمت و طہارت پر صلوات پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا شرابن طہورہ کے متوالوں سے کہ اگر گردش دوراں کی حبس آلود تھکن اجازت دے تو ایک مرتبہ مل کر تھکن شکن صلوات پڑھو. حاضرین گرامی قدر، اِصال ثواب کی بھی مجلس ہے اور بروایت 75 دن سے 13 تاریخ گزر چکی. بہت سی جگہ 13 سے لے کر کے 3 جمادی الثانیہ تک مجالس کا سلسلہ رہتا ہے. تو دونوں اعتبار سے یہ خمسہ ہے
بہرحال میں شکر گزار ہوں مومنین کا اور اپنے وزیر بھائی کا کہ اس طالب علم کو خدمت کا موقع دے دیتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ لفظیں تو ضرور ٹوٹی پھوٹی ہیں لیکن عقیدہ ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ کبھی عقیدے سے سودا نہیں کرتا، چاہے جتنا جو کچھ ہو جائے عقیدے سے سودا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مختصر سی آیت ہے، بظاہر بڑی چھوٹی آیت ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا ہے میرے حبیب اقربا کو اس کا حق پہنچا دو۔ اب دیکھیں یہ ہماری علمی ہے شہنشاہ بھائی کہ ہم قربا کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ قرابت داروں کو حق پہنچا دو، جبکہ قربا الگ ہے قرابت دار الگ ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ایک آیت اور ملی قرآن میں، آیہ مودت، وہاں بھی قربا کا لفظ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے، ہمارے یہاں حافظ ہوتے نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ مجلسوں کا طفیل ہے کہ ہمارے بچے بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ حافظ نہیں ہوتے ہمارے یہاں، ایسا نہیں ہے کہ صاحب 10 پارے کے حافظ جی ہیں، 20 پارے کے ہیں، 15 پارے کے ہیں، 2 سوروں کے ہیں، 4 سوروں کے۔ ماشاءاللہ اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ جو تنظیم سے فارغ ہوتا ہے 10 12 15 کیا میں سمجھتا ہوں شاید 30 35 40 سورے اس سے یاد ہوتے ہوں گے۔ مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے تو 2 آیتیں دونوں میں لفظ قربہ آیا، جبکہ قرابت داروں کے لیے آیت الگ ہے، وانذر عشیرتک الاقربین۔ قرابت داروں کو ڈرایا گیا ہے، قربا کو ڈرایا نہیں گیا۔ غور کر رہے ہیں؟ وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب قرابت داروں کو ڈراؤ، اقربین کو ڈراؤ۔ لیکن پیغمبر نے صاحب سسٹم ہی بدل دیا، اللہ نے کہا ڈراؤ، رسول نے کہا کھلاؤ۔ بھئی دعوت ہوئی تھی نا، کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ۔ اس بحث میں نہیں جانا، بس گفتگو زیادہ پھیلانا بھی نہیں، چونکہ ٹائم جو مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم کے اندر میں بات کو تمام کروں گا۔ تو اب یہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربہ ہے کیا۔ 2 آیتیں سنائی میں نے، آیہ مودت اور یہ جہاں پہ حق بیان ہوا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربہ کو اس کا حق پہنچا دو۔ اور اگر یہ دینا چاہ رہے ہیں، دوسری آیت جب بار بار رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، ہم کو دین سکھانے میں اور دیندار بنانے میں اور مسلمان بنانے میں بڑی محنتیں آپ نے کی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، تو لہذا ہم چاہتے ہیں اس کی اجرت دے دیں۔ پیغمبر خاموش ہے، پیغمبر نے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ بھئی کیسے تقاضا کر لے جس کے لیے اس نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ بھئی بہت توجہ، یہ کلام کرتا ہی نہیں ہے، یہ جب بولتا ہے یہ وہی بولتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ اللہ نے نہیں کہا کہ کب وہی سے بولتا ہے کب وہی سے نہیں بولتا، ہمیں ایک پیریڈ وہ بھی دکھائی دیا، بھئی بہت توجہ، ایک پیریڈ ہمیں وہ بھی ملا کہ ابھی نہ وہی آئی ہے نہ لے کے آنے والا ہے کوئی، لیکن ابھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کفار مکہ جمع ہوئے اور جب پیغمبر سے کہا کہ دیکھو اس دین کی تبلیغ نہ کرو جو تم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہو، اور اگر اس سے باز رہو گے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو تم جتنا زیور سونا چاندی مال دولت چاہو گے وہ دے دیں گے، جتنی حسین سے حسین عورت سے چاہو گے تمہارا عقد کر دیا جائے گا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ پیغمبر نے کہا چچا سے معلوم کر کے بتاؤں گا، نہیں کی توجہ آپ نے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بولتا میری مرضی سے ہے، جب میں چاہتا ہوں تو بولتا ہے۔ ابھی اللہ تو نے قرآن نازل نہیں کیا، ابھی کس کی مرضی سے بول رہا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تب یہ دو جگہ قربہ کا لفظ استعمال ہوا۔ قربہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں صاحب اقربا کی مودت، اقربا کو حق دے دو۔
اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. اللہ کہہ رہا قربا، توجہ چاروں ہو رہی ہو. اللہ نے کہا قربا، ملا نے کہا قربا. اب اللہ کی مانے یا ملا کی مانے؟ اگر اللہ کی نہیں مانتے تو کہیں کے نہیں رہے، ملا کی نہیں مانتے تو کم از کم دین بھی بچا رہے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گی. تو پروردگار یہ قربا ہے کیا؟ کہا یہی تو مین چیز ہے. اگر قربا کو پہچان لیا تو دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، رسول بھی مل جائے گا. تب یہ قربا ہے کیا؟ گرامر کے اعتبار سے دیکھیے، قربا جو ہے قربا یہاں پر سنگولر فیمیل ہے، یعنی ایک وچن استری لنگ. عربی میں کہا جائے اس کو مؤنث، واحد مؤنث، یعنی استری لنگ ہے، فیمیل ہے، میل نہیں ہے، سنگولر ہے، ایک وچن ہے، واحد ہے. تو دونوں کائنات میں یہ ایسی کون سی فیمیل ہے کہ جس کو اللہ بھی یاد کر رہا ہے اور اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ حق پہنچا دو؟ بھائی دو ہی ہے، یا تو بیوی کے بارے میں اللہ نے سختی کی ہے یا شوہر کے معاملے میں کی ہے. نہیں پہنچے نہیں آپ وہاں تک. شوہر کون؟ علی. بیوی کون؟ فاطمہ. بھائی جب غدیر کا میدان آیا، ولایت کا معاملہ آیا، کہا حبیب اگر یہ نہ پہنچایا، حبیب میں کہہ رہا ہوں. یہاں اللہ نے لفظ حبیب استعمال نہیں کیا. آپ اٹھائیے قرآن سورہ مائدہ اٹھائیے گا اور دیکھیے گا 70ویں غالباً 70ویں 65ویں ایسے کوئی آیت نمبر نہیں یاد ہے مجھے، اٹھائیے گا دیکھیے گا اللہ نے حبیب کا استعمال نہیں کیا. نہ طہا کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ بشیر کہا، نہ نذیر کہا، کوئی لقب استعمال نہیں کیا. اللہ نے آج پوسٹ استعمال کی ہے، یا ایھا الرسول، جو وہاں دفتر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے آفس میں رجسٹر میں جو نام لکھا ہوا ہے، آج اللہ نے وہ استعمال کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ولایت بھی اہم معاملہ ہے. جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، صلوات بر محمد، یہاں بھی اللہ کے رواجز القربہ حقا، میرے حبیب قربہ کو اس کا حق دے دو. اب معاملہ ہے کیا؟ حق ہے کیا؟ چونکہ پھر دوہرا دوں صاحب، اللہ کہہ رہا حق دے دو، ملا کہہ رہا حق ہے ہی نہیں. بھائی یہ تو کہا کہ رسول نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، رسول کوئی وارث بناتے نہیں ہے، نہ کسی کا وارث ہوتا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ پھنس گیا کہ آخری رسول اگر وارث نہیں ہے تو جناب سلیمان داؤد کے وارث کیسے ہو گئے؟ جب آخری کا کوئی وارث نہیں تو سلیمان داؤد کے وارث کیسے؟ وہ ورثہ سلیمان داؤدا. اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. اچھا وارث کیسے بنایا بھائی؟ جب نبی کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. پروردگارا تیرے بھیجے ہوئے ملاؤں نے کہا کہ نبی نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، نبی کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی مال ہوگا جبھی تو وارث ہوگا. تو اگر سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے تو داؤد نے کوئی تو پراپرٹی چھوڑی ہوگی. بھائی چل اچل سمپتی میں کچھ تو ہونا چاہیے. کیا تم نے ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے کہا کہ داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا. معبود جب تیرے نبی چھوڑتے ہی نہیں ہے کچھ تو تو نے وارث کیسے بنا دیا؟ کہا احمقو اگر کچھ ہوگا نہیں تو وارث نہیں ہوگا. وارث بننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہے کچھ داؤد کے پاس. صلوات بر محمد. اللہ نے جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا تنازع چل رہا ہے، جھگڑا آج بھی چل رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فوراً وہ ہبہ نامہ جو وہاں سے آیا تھا بیٹی کے حوالے کیا. اچھا یہ فدق جو ہے یہ امت نے جھگڑا کیا تھا، اہل بیت نے جھگڑا نہیں کیا تھا. ایک پراپرٹی کو بیس بنا کر کے، جاگیر کو سبب بنا کر کے امت جھگڑنے آئی تھی اہل بیت سے. اہل بیت جھگڑنے نہیں گئے تو اہل بیت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا یہ کیوں کیا تھا؟ یہ جو فدق ہے اس کو دو طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. عربی میں اگر پڑھیں گے تو فدق ہے، اردو میں پڑھیں گے تو فدق ہے. بہرحال کوشش کروں گا اپنے بچوں کے اذہان تک کچھ باتیں پہنچانے کی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. تو آخر یہ کیوں غصب کیا، کیوں چھینا؟
فتح دی تو یہ تھوڑی سی پراپرٹی نہیں تھی، ایک دو باغ نہیں تھے، 7 باغات کا نام ہے فدق، اور سالانہ جو آمدنی تھی وہ 40 لاکھ دینار تھی۔ اب جب اتنی آمدنی تھی تو مانی سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو معاملہ بگڑنا ہے۔ کب یہ شہزادی کو دیا؟ آیا کب تھا یہ؟ نہیں، جنگ خیبر میں نہیں آیا تھا، معاف کیجئے گا، اگر جنگ خیبر میں آیا تو پکڑے جائیں گے ہم کہ صاحب مال غنیمت ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جنگ خیبر میں ملا تھا، اس لیے کہ جنگ میں ملنے کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی سپاہی ہیں، چاہے وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، جو بھی گیا ہے جنگ میں اس کا حق بنتا ہے، اور نبی یہ کر نہیں سکتا کہ کسی کا حق غصب کر لے۔ آیا خیبر سے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خیبر فتح کیا علی نے، بھائی معاملہ ہو گیا، علی نے فتح کر لیا، اب یہودیوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جب مسلمان یا قافلے ادھر سے تجارت کے لیے نکلتے تھے تو یہ اپنے محل سے نکلتے تھے، نکلنے کے بعد قافلے کو روک لیتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں سے مسلمانوں کو الگ کر کے قتل عام کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو قافلوں سے ہٹا کر کے قتل کرتے تھے مسلمانوں کا۔ بھائی نکال کے مسلمانوں کو مارنا یہودیوں کی پرانی عادت ہے، اور کر رہے ہیں۔ اب جب حد سے زیادہ سرکشی بڑھی، مسلمانوں نے نبی سے کہا، نبی نے کہا اچھا دیکھتے ہیں معاملہ، ہم بلایا علی کو۔ خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری مرتبہ پھر علی کو بھیجا، کہا علی جاؤ، جا کر کے اس معاملے کو نپٹاؤ، حل کرو معاملہ۔ بھائی اللہ علیہ مشکلات ہیں علی، اور کر رہے ہیں۔ اب علی آئے خیبر کے میدان میں، آنے کے بعد آواز دی، اے یہودیوں، اے عمائدین، اے رومسا، دیکھو معاملہ ہم سے ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، معاملہ ہم سے ہے، ہم نے مرحب کو مارا، انتر کو میں نے مارا، حارث کو میں نے مارا، بھائی بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، مسلمانوں کا قتل عام کیوں کر رہے ہو؟ توجہ ہے۔ علی نے کہا کہ بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، میں نے مارا ہے، مسلمانوں سے بدلہ کیوں لے رہے ہو؟ لیکن اتنا سوچ لینا، توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ علی نے کہا اتنا سوچ لینا، اتنا سوچ کے آنا کہ جگہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار کا اتنا سوچ کے آنا۔ اور یہ سمجھ لو پہلی مرتبہ جب میرے نبی نے بھیجا تھا، وہ میرا سچا نبی، اس نے جب پہلی مرتبہ بھیجا تھا تو مجاہد بن کے آیا تھا میں، آج میں مجاہد بن کے نہیں آیا ہوں، مبلغ بن کے آیا۔ بھیا ہر محاذ میں علی نے تلوار نہیں چلائی کہ جہاں دیکھو بس علی کی تلوار چل رہی، کہیں گے اخلاق و کردار بھی علی نے پیش کیا، وقت نہیں ورنہ آپ کو سناتا کہ اخلاق و کردار سے علی نے کیسے 12,002 لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ کہا سوچ سمجھ کے آنا، جگہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، تم بھی وہی ہو، لیکن اس وقت میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں مجاہد بن کے نہیں آیا ہوں، میں اس وقت مبلغ بن کے آیا ہوں۔ بس جیسے علی نے کہا تو اب ان کے جتنے بھی بڑے بڑے تھے علماء، انہوں نے کہا کہ یا علی تھوڑا سا سوچنے کا موقع دو۔ علی نے کہا دیا میں نے، جاؤ آرام سے سوچ لو، مشورہ کر لو، اطمینان کر لو، پھر اس کے بعد آنا بات کرنے۔ اب انہوں نے آپس میں طے کیا، طے کرنے کے بعد ہبہ نامہ تیار ہوا۔ توجہ دیکھیں، اس میں داد دیجیے یا نہ دیجیے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن حقیقت ہمارے جوانوں تک پہنچنی چاہیے۔ پورا مسودہ تیار ہوا، لے کر کے علی کے پاس آئے، کہا یا علی سکنی مکانات چھوڑ کر، یعنی اس میں ہم رہ رہے ہیں، ان مکانات کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ مسلمانوں کے نبی کو دیا، مسلمانوں کو نہیں دیا ہے، کہا مسلمانوں کے نبی کو دیا، اور آج سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے عہد کر لیا ہے، بھائی لکھت طور پہ دیا ہے۔ اب جب لکھا ہے تو نوٹری میں جا کر کے لکھوایا ہوگا، اس میں مہر بھی لگی ہوگی، مکمل پورا کام ہوگا،
اب مولا علی آئے, رسول نے دیکھا, علی مسکرائے, کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سارے معاملات حل ہو گئے لکھت صورت میں. اب انہوں نے یہ لکھ کر کے دے دیا ہے, پیغمبر نے رکھ لیا. اب آیت آگے واضح ذل قربا حقہ, کچھ دن کے بعد آئی, 2 دن 4 دن 6 دن 15 دن, اس سے بحث نہیں. بہرحال آیت آئی کہ اقربا کو حق دے دو, قربا کو حق دے دو, اپنی قریبی کو حق دے دو. بھائی حق دیا ہے, قربا ہے. قربا کیا ہے؟ سنگولر ہے, فیمیل ہے, سنگولر ہے. توجہ, فیمیل ہے, سنگولر ہے, ایک وچن ہے, ایک ہی کو ملے گا. 3 کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ 3 اور تھی تو یہاں پہ بھی پلورل آنا چاہیے تھا, سنگولر کیوں آیا؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. کیا اللہ بھی صلوات پڑھو عظمت عالیہ محمد, کیا اللہ بھی منہ دیکھی بات کرے گا؟ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بیٹی ایک ہی ہے جو قربا ہے, جو نبی سے قریب ہے, بس وہی ایک بیٹی ہے, باقی نہیں ہے. آپ کہیں گے جی مولوی یہ کہہ رہا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, یہ 3 بیٹیاں مسلمان لکھتے ہیں. اچھا, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے شہنشاہ بھائی. مسلمانوں کو اہل بیت کے حوالے سے جو عدد ملا ہے وہ 4 کا ہی ملا ہے, نہیں پہنچی بات. بیٹیوں کے سلسلے سے دیکھیے شہزادی 4تھے نمبر پہ, خلافت کے سلسلے سے دیکھیے علی 4تھے نمبر پہ. یہ خود جاننا ہے کہ 3را نمبر اور 3 نمبر اہل بیت پہ جچے گا ہی نہیں, کیونکہ 3 نمبر جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ریس وغیرہ جو ہوتی ہے, یا بچے جو آپس میں دوڑتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا 1, جیسے کہا 1 تو تھوڑا سا وہ ایکٹیو ہوئے, جیسے کہا 2 ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے, جیسے کہا 3 بس بھاگنا شروع کیا. تو مسلمانوں کو اتنا تو پتا ہے کہ یہ لفظ 3 جو ہے یہ اہل بیت پہ جمے گا ہی نہیں. تو بیٹیوں میں بی بی کو 4تھا نمبر, خلافت میں علی کو 4تھا نمبر. اچھا, یہ 3 بیٹیاں جو تھیں, اور زینب, رقیہ, کلثوم, یہی نام ہے نا. تو یہ آئی کہاں سے؟ 3 بیٹیاں, یہ 3 نام تاریخ میں ہے. مسلمانوں نے یہاں پہ کوئی غلط بیانی نہیں کی. اور یہ 3 بیٹیاں بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, سوچ رہا ہوں گا جی مسئلہ صاحب ہے بھی نہیں اور 3 بیٹیاں بھی ہیں. یہ 3 جو ہے یہ ہے کہاں سے؟ بھائی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک بہن, جن کا نام تھا حالہ, الف لام ہے, حالہ بنت خویلد, خدیجہ بنت خویلد, حالہ بنت خویلد. جناب حالہ کا عقد جو ہے وہ حالت کفر میں ہوا تھا جس شخص کے ساتھ, وہ تھا کافر. معاملات نہیں نبھے, جب معاملات نبھے نہیں طلاق ہو گیا, تو جناب حالہ ان بچیوں کو لے کے گھر آ گئی. کچھ عرصے کے بعد جناب حالہ کا انتقال ہو گیا. اب چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی خالہ, ان تینوں بیٹیوں, ان لڑکیوں کی خالہ تھی, تو اب پرورش کی ہے اپنے گھر لا کے. مسلمانوں نے دیکھا کہ ہاں 3 بیٹیاں نبی کے گھر میں ہیں, یہ تو ضروری نہیں سمجھا کہ یہ ہے کہاں سے, اور کر رہے ہیں. اب یہ 3 بیٹیاں, چونکہ دستور اب دیکھیں اپنے یہاں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, بزرگ ہماری بات کی تائید کریں گے کہ ماں کی بڑی بہن جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ خالہ اماں. لہذاً ادباً احتراماً محبتاً خالہ اماں, تب وہ شوہر خالو ابا. مسلمانوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا, خالہ اماں کی جگہ سے خالہ ہٹا دیا, خالو ابا کی جگہ سے خالو ہٹا دیا. کہا یہ 3 بیٹیاں تھیں. تو عزیزو, نبی وہ ہے جس کو کہتے ہیں رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا, تو اس کی رحمت تو ساری کائنات پہ تھی, پھر سب بیٹی اور بیٹے. صلوات پڑھو رحمت عالم محمد. یہ دونوں آیتیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اگر 3 وہ بھی بیٹیاں تھیں تو یہاں بھی اللہ نے منہ دیکھی بات کی. اور اللہ ایسا کر نہیں سکتا, اس کی وحدانیت میں, اس کی عدالت میں
حرف آ جائے گا. اگر تصور بھی کر لیا جائے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے وہ منہ دیکھی بات کرتا ہے تو ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں اس کی توحید اور عدالت پہ تو حرف نہیں آ سکتا، لیکن ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ایمان کہاں جا رہا ہے. تو وہاں بھی قربا حق کا معاملہ ہے، یہاں بھی قربا. تو پتہ یہ چلا قربا فقط اور فقط شہزادی کونین ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر اور ہوتی تو اب نبی یہ کیسے گوارا کر رہے ہیں کہ صدق ایک بیٹی کو دیا 3 کو محروم رکھا. اگر ایسا معاملہ نبی کے ساتھ بھی آ جائے تب بھی ہمارا ایمان خطرے میں، اس لیے کہ ہم نبی مانتے ہی اسے ہیں کہ جہاں کسی طرح کا عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. صلوات پڑھو رحمت علیہ پیغمبر نے ہبا کر دیا. پیغمبر کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 ہجری. پھر تک آیا کب؟ سن 7 ہجری. کتنا پیریڈ پیغمبر کا رہا وفات سے اور خیبر تک؟ 4 سال. 4 سال تک پیغمبر کے پاس یہ باغ رہا، مسلمان بولا نہیں. بھائی سوچنے والی بات ہے، اگر تمہارا حق تھا تو تم نے کیوں نہ کہا؟ اما جو ایک ایک کھجور پہ لڑ جائے، وہ اتنا حق، اتنا بڑا باغ دیکھ کر خاموش رہا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی پلاننگ ہو رہی تھی، شڑینتر رچا جا رہا تھا، اندر ہی اندر پلاننگ ہو رہی تھی کہ جاؤ تو صحیح تم، دیکھو پھر ہم کیا ڈھنگ کرتے ہیں. اب عزیزو جبکہ 4 سال، بھائی 4 سال کا پیریڈ ہے، پیغمبر کے پاس رہا، اور پیغمبر کا عالم کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ یمن سے مال خراج آیا پیغمبر کی حیات میں. جیسے ہی بوریاں آئی اور آگے رکھی گئی صحن مسجد میں، پیغمبر نے بلایا لوگوں کو، کہا ذرا وہ لسٹ لاؤ جس میں ضرورت مندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مفلسوں، نادار کے نام لکھے ہیں، ذرا وہ لے کر کے آؤ. اب صاحب لسٹ دیکھی، پیغمبر نے نام بتانا شروع کیا، کہا یہ اٹھاؤ فلاں کے دے کے آؤ، یہ بوری اٹھاؤ فلاں کے یہاں دے کے آؤ. بھائی کچھ بات پہنچی اب تک؟ یعنی جو پیغمبر رات کے اندھیرے میں اسی وقت حق پہنچا رہا ہو. صلوات محمد علی محمد. پہنچانا شروع کیا. اب کسی نے کہا یا رسول اللہ رات کافی ہو گئی ہے، ایسا ہے اب یہ صبح پہنچا دیں گے. تو پیغمبر نے کہا صبح پہنچاؤ گے؟ کہا اللہ کے حبیب آپ صبح جہاں جائیں گے، جیسے گائیں گے، جس کے یہاں گائیں گے، سب ہم لوگ مل کے پہنچا دیں گے. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ بھروسہ ہے کہ جو تم ابھی لقمہ کھاؤ گے یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا؟ ہے خدا کے لیے. کہا جب اتنا بھروسہ نہیں ہے تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ نہیں تم صبح پہنچا دینا، اگر رات میں ہم ختم ہو گئے تو یہ غریبوں کا حق ہمارے ذمہ رہے گا. عزیزوں جو اتنا احتیاط کرنے والا ہو وہ 4 سال کیسے رکھ سکتا ہے باغ؟ صلوات محمد. اب نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی فوراً معاملات بگڑنا شروع ہوئے. یا لفظوں کو یوں بدل کر کہوں میں کہ وفات سرکار مدینہ کے بعد، اس لفظ پہ پوری توجہ چاہوں گا، صاحبان علم تشریف فرمائیں. سرکار مدینہ کی وفات کے بعد جب مدینہ سرکار بنی، غور نہیں کیا آپ نے ورنہ پھڑک جاتے ہو، خاموش نہ بیٹھتے، پھر دوہرا رہا ہوں. سرکار مدینہ کی وفات کے بعد جب مدینہ سرکار بنی، اب جب مدینہ سرکار بن گئی، سرکار جب تخت پہ بیٹھے تو اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ صاحب یہ حکومت کے اخراجات، فوج کا خرچہ، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ تب لوگوں نے مشورہ پوچھنا شروع کیا لوگوں سے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ محمد کہاں سے کرتے تھے خرچ؟ لوگ خاموش. کہا بھائی اگر تمہاری نگاہ میں ایسا کوئی معاملہ ہو تو بتاؤ. کسی نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں وہ جو یہودیوں سے ملا تھا. کہا کیا ملا تھا؟ کہا ارے وہی باغ جو ملا تھا جس کی 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی ہے. وَاتَذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. باقی کے لفظیں ہیں اور اس کی تشریح جو ہے ان باقی کے لفظوں کی تشریح شہزادی نے کی ہے.
اس لیے کہ پیغمبر نے جب دیا ہے شہزادی کو تو اسی طرح سے حقداروں کو حق پہنچاتی رہی جس طرح سے پیغمبر پہنچاتے تھے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پھر اسی سے کچھ معاملہ کیا جائے. کہا ایسے کیسے معاملہ کرو گے؟ کہا کہ وہاں تو بنت رسول کے کارندے لگے ہوئے ہیں باغ میں، وہاں سپاہی ہیں ان کے، کہاں ان کو نکالو. چونکہ مانس بات ہے بھائی، حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، جس کو چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے نکال دیں گے. نہیں غور کیا؟ حکومت ہمارے پاس ہے، جس پر چاہیں گے آتنکواد کا ٹھپا لگا دیں گے. حکومت ہمارے پاس ہے، جس کو چاہیں گے NRC میں بھی لے آئیں گے اور جس کو چاہیں گے نکال دیں گے. بھائی حکومت ہے ہمارے پاس، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. بھیجے گئے سپاہی، جیسے حکومت نے سپاہی بھیجے، بی بی کے جو سپاہی پہلے سے موجود تھے وہ بھاگ کے آئے. اب جناب فضہ ناقل ہے کہ جیسے ہی آگے سپاہیوں نے کہا کہ بنت رسول آپ کے باغ پہ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، تو فضہ ناقل ہے کہتی کہ بی بی نے ردا اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد سر پہ ردا ڈالنے کے بعد کہتی ہوشیار ہو جا، اب زہرا تیرے مقابلے پہ تلوار نہیں ردا کی دھار چلونے آ رہی ہے. صلوات پڑھ دے عظمت عالی اب بی بی چلی. توجہ بھائی، بڑی معذرت جسارت کے ساتھ میں نے عالم تصور میں بی بی سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا کہ میں نے پہلی منزل میں کہا تھا کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے سے کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی سے پوچھا، میں نے کہا بی بی آپ تو ملکہ کائنات ہیں، بی بی آپ کا جملہ سنیے عزیز، جیسے مرضی ہو ویسے سن لیجئے گا. بی بی آپ تو ملکہ کائنات ہیں، اے بی بی آپ کے مہر میں آدھی کائنات ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے فدق کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے فدق کی؟ تو بی بی نے کہا مسئلہ فدق کا نہیں ہے. توجہ ہے؟ بی بی کہتی مسئلہ فدق کا نہیں ہے. میں نے کہا بی بی جب مسئلہ فدق کا نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ کہا اگر جاؤں گی نہیں تو اس کی صدیقیت کو کینسل کون کرے گا؟ صلوات بر محمد. اب عزیزو جسے دنیا صدیق بنائے اسے اللہ کی صدیقہ کس طرح دلیل کر رہی ہے بڑے دربار میں. اور بی بی صحبِ آسمانی میں ایک صحیفہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ نوے امام سے کسی نے کہا مولا اپنے جدہ کے فضائل سنائیے. مولا نے کہا کہ ہر کوئی میری جد اور جدہ کے فضائل نہیں برداشت کر سکتا. کہا مولا کچھ سنائیے. پہلے کہا مولا سنو، میری جدہ کے یا میرے جد کے فضائل وہی برداشت کر سکتا ہے کہ جو نبیوں میں بھی نبی مرسل ہو، مومن ممتحن ہو، امتحان شدہ مومن. ہر مومن نہیں برداشت کر سکتا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا امتحان ہوا ہے. بھائی ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور جہاں ذکر اہل بیت، ذکر مولا علی ہونے لگتا ہے تو خود بخود ہم لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، ہے نا. اور چہرے کا کھلنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی قسم ماں بھی نیک ہے اور باپ بھی ایک ہے. صلوات پڑھ دیں عظمت علی محمد. تو میرا مولا کچھ سنا دیجئے. پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس آخری کا ایک لفظ پڑھ کر کے اور اپنی بات کو آگے بڑھانا. میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی. کہا کچھ سنا دیجئے. تو مولا کہتے ہیں نزل القرآنین علی جدنا، میرے جد پر قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا. عجیب و غریب بات ہے نا. اس نے کہا مولا 2 مرتبہ کیسے؟ ایک قرآن سنا ہے. کہا سن، ایک قرآن وہ ہے کہ میرے جد جہاں بھی ہوئے آیت پہنچ گئی. گھر میں ہے تو آیت گھر میں آ گئی، باہر ہے تو آیت باہر آ گئی، مسجد میں ہے تو مسجد میں آ گئی، رکوع کی حالت میں ہے تو آ گئی، سفر میں ہے تو آ گئی، حضر میں ہے تو آ گئی، جنگ کے میدان میں ہے تو آ گئی. ایک قرآن وہ تھا، توجہ، ایک قرآن وہ تھا جو میرے جد کو ڈھونڈتا ہوا پہنچ جاتا تھا، اور ایک قرآن وہ ہے جسے لینے میرا جد گیا. صلوات بر محمد. یا رسول اللہ،
نزل القرآنین علی جدنا، اور ایسا صحف ہے، صحف آسمانی میں صحیفہ ہے شہزادی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے، ورنہ قرآن کے آنے کے بعد جتنے بھی صحیفے سب منسوخ ہو گئے۔ اب ایک وقت میں دو چیزوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اب چلتے ابھی بھائی نے ہمارے سورہ رحمان پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دو کو کب تک دو کو کب تک جھٹائیں گے یہ دو؟ بھیا جھٹلانے والے ہیں کوئی دو، اچھا یہ ہے کیا؟ آلائے، بات بہت طویل ہو جائے گی، چلیے چھوڑتا ہوں یہیں پہ، پھر انشاءاللہ کبھی خدمت کا موقع دیا تو اسی پہ گفتگو کروں گا۔ اتنا تو پتا چل گیا کہ ایک وقت میں بیٹھے ہوئے حاکم نے بولتے ہوئے قرآن کو بھی جھٹلایا، خاموش قرآن کو بھی جھٹلایا۔ جو قرآن کو جھٹلائے مسلمان کہتا، پہلے تو ایمان ثابت کرو کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، بس آخری مرحلے میں ہے بات، ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے بس اتنی گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی ہمارے درمیان بھی جو ہے ہمارے جوان اکثر و بیشتر یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ صاحب جب کسی معصوم نے لعنت نہیں بھیجی تو ہمیں کیا حق بنتا؟ اچھا میں بھی بڑا پچھلے سال شہنشاہ بھائی انہی ایام میں کچھ جوان آ گئے مسجد میں، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، بولے مول صاحب یہ بات غلط ہے۔ میں نے کیا غلط ہے بھائی؟ مجھے جب کسی معصوم نے نہیں کہا برا، لعنت نہیں بھیجی تو ہمیں حق نہیں ہے۔ میں نے کہا بس یہی تو وجہ ہے۔ اچھا دو وجہ ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ جب سے ہمارے یہاں تبلیغ کا بھوت سوار ہوا کہ ممبر سے صاحب تبلیغ ہونی چاہیے، تبلیغ کاہے کی تبلیغ ہونی چاہیے؟ کس چیز کی تبلیغ ہونی چاہیے بھائی؟ اور قرآن اٹھا کے دیکھیے آپ، اگر جس چیز کی ہم تبلیغ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، میں دیکھیے ڈائیورٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو، یہ نہ سوچیے گا کہ مولانا جو ہے یہ نماز سے اور روزے سے جو ہے منحرف کر رہے ہیں۔ نہ روزے کے لیے تبلیغ کا لفظ آیا، نہ نماز کے لیے تبلیغ کا لفظ آیا۔ تبلیغ کا لفظ فقط اور فقط آیا ہے تو ولایت کے لیے آیا، یا ایھا الرسول بلغ، یہی ہے تبلیغ۔ تو ذہن جو ہے جوانوں کے کہ صاحب وہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے ہمیں، کیوں نہیں؟ جب ہمارے معصومین نے کسی پر لعنت نہیں بھیجی تو ہم کیسے لعنت بھیجیں؟ ہم نے کہا کچھ نہ پڑھنا، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، کوئی دعا نہیں، صرف دو دعائیں پڑھ لینا، اور وہ دونوں جو ہیں وظائف الابرار میں موجود ہیں۔ پہلی زیارت عاشورہ، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتلہ۔ یہ شایعات، بایعات، تابعات، اگر ان تین لفظوں کو سمجھ لیا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور آگے چلے جائیے، اس کے بعد نام بنام ہے، پہلے پہ لعنت، ثم الثانی، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس یزید ابن معاویہ۔ یہی نا، بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو ایک چیز ملی زیارت عاشورہ۔ اب کسی کو زیارت عاشورہ جو ہے یہ بسند زیارت ہے، اس کو ایسے ویسا نہ سمجھ لینا۔ ائمہ کی سند اور خود سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے 40 روز بلا ناغہ زیارت عاشورہ پڑھی ہے وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک میرے جد حسین کے روزے کی زیارت نہ کر لے۔ اتنی معتبر اور مستند زیارت کا نام ہے زیارت عاشورہ، اس میں باقاعدہ موجود ہے۔ لعنت 100 مرتبہ بھی ہے، نہیں 100 مرتبہ کر سکتے تو 1 مرتبہ تو کم کر ہی لیجیے۔ اچھا اب اس کے بعد آ جائیے دعائے صنمی قریش، جو غالباً وظائف الابرار کے صفحہ 121 سے شروع ہے، غالباً صفحہ 174 میں وہ جملے موجود ہیں۔ صلوات پڑھ دو حضرت آل محمد۔ تو ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ صاحب لعنت مت بھیجیے آپ، علماء نے، ائمہ نے نہیں بھیجی۔ دعائے صنمی قریش ہے کس کی؟ مولا کائنات پڑھتے تھے، مولا کائنات ہر روز نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے۔ اور دعائے صنمی قریش
सनमई कुरैश है, सनमी कुरैश नहीं है क्या? अल्लाहुम्मा लान सनमई कुरैश, अल्लाहुम्मा लान सनमई कुरैश, परवरदिगार कुरैश के दो बुतों पर लानत भेज। यहां से शुरू किया मौला अली ने, अल्लाहुम्मा लान सनमई कुरैश, दो बुतों पर। ये कौन थे बुत थे? क्या लात व मनात थे, हुबल व उज्जा थे? अजीजों, ये वो बुत नहीं थे कि जो खाने काबा में खड़े थे, ये दो बुत वो थे जो मक्के में टहला करते थे। चलने वाले बुतों पर लानत भेज। अब उसके बाद जो जहां तक हमें लानत, अल्लाहुम्मा लानहुमा व अतबाहुमा व औलियाहुमा व अशियाहुमा व मुहिब्बिहिमा फक़द अख़रबा बैतन नबुव्वा। एक एक जुमला इसका आप अगर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर आपने तर्जुमे के साथ पढ़ा तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। यहां पे क्या कहा है? वह फक़द अख़रबा बैतन नबुव्वते, क्यों लानत भेज अल्लाह? ऐसा क्या किया है दो लोगों ने? अल्लाहुम्मा लानहुमा, ये हुमा जो है ये द्विवचन है, जिसको अरबी में कहा जाए तस्निया। तो है कोई दो ही है। तो क्या सुन रहे हैं आप? जिन पर अल्लाह से लानत के लिए मौला कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा लानहुमा, इन दोनों पर लानत भेज। वो अतबाहुमा, इनकी इत्तबा करने वालों पर, खाली इन्हीं पर नहीं, जो इनकी इत्तबा करे, जो इनका पैरोकार हो। अब ऐसा न सोचिएगा कि साहब ये हमारे अपने हैं, लानत के लिए मना कर रहे हैं तो मान जाए। बस ये समझ लीजिए, अगर अपने ही यहां से, अपने खैमे से भी आवाज उठे कि साहब इन पर लानत ना भेजिए, तो समझ लेना या तो मुर्शिद है या पीर है। सलवात पढ़ो हज़रत आले मोहम्मद। इनके दोनों के दोस्तों पर, इनकी चीजों पर, अशिया हुमा, तमाम चीजों पर। अब चीजें तो भाई घर की भी आ गई, तो इसके मानिए कि चूल्हे तक पे लानत भेज परवरदिगार। भाई घर की भी चीजें आ गई, उसके बाद क्या कहा? क्यों भेज? इनसे मोहब्बत करने वालों पर लानत। फक़द अख़रबा बैतन नबुव्वता, जिसने, जिन लोगों ने तेरे नबी के घर को खराब किया। क्या किया था अजीजों? हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सुन लेते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? कि दरवाजे पे लकड़ी ढेर की गई। फकत लकड़ी नहीं ढेर की गई, आप इसको सुनिए। वरदा मा बाबहू, दरवाजे को गिराया। व नक़सा सक़फ़हू, छत को गिराया। ये जुमले हैं कि मेरे परवरदिगार, जिन्होंने तेरे नबी के बाद तेरे नबी के घर की छत को गिराया। अजीजों, फकत ये नहीं है कि दीवार मतलब लकड़ी ढेर की गई, चारों तरफ रिवायतों में मिलता है चारों तरफ लकड़ी ढेर की गई। अभी मैं कल रात में पढ़ रहा था, बिहारुल अनवार में बाकायदा मौजूद है कि उमर ने जब मुआविया इब्न अबी सुफियान को खत लिखा तो उसने बाकायदा लिखा था कि मैं जब दरवाजे पर पहुंचा हूं तो मुझे दर और दीवार और दरवाजे के बीच से ज़हरा की सिसकियों की आवाज आ रही। एक मर्तबा मुझे तरस आया, उस खत में उसने लिखा है कि एक मर्तबा मुझे तरस आया, लेकिन जब मैंने देखा उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मोहम्मद ने जो हम लोगों को धोखा दिया, जो जादू किया, अली का बुग़्ज़ याद आ गया कि अली ने जंगजुओं को, बड़े बड़े जंगजुओं को पछाड़ा है, अली ने अरब का गुरूर तोड़ा है। तो अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने दरवाजे पे ठोकर मारी। अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि मजमा कह देता साहब ये क्या है, ये तो किताब में है नहीं, हमने कितनी किताबें पढ़ी, आपने कितनी किताबें सुनी है, ऐसे ऐसे मसाइब हैं। आयतुल्लाह हुसैन वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगर कोई भी बीबी के मसाइब में कमी करे तो उससे कतई ताल्लुक कर देना, और देखो मसाइब में कभी बीबी की कमी न करना। आज़ादारो, वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक उंगली टूट जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी जिस शहजादी की 3 हड्डियां टूटी हो। अजीजों, बड़ा नाजुक मरहला होता है कि पसली में अगर हल्की सी चोट भी आ जाए तो सांस लेने में दुश्वारी होती है जिस बीबी की 3 हड्डियां टूटी हो। अजरकुमुल्लाह। आज़ादारो कहता है कि बस अब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने जोर से दरवाजे पे लात मारी, और लात मारने के बाद खुद वो कहता है कि मैं दरवाजे पर चढ़ गया। अल्लाह, शहजादी नीचे है, दरवाजा ऊपर है। अब अजीजों, सिर्फ पसलियां टूटी हुई लिखा है। अब जब दरवाजा ऊपर है, जालिम दरवाजे पे चढ़ा है, तो कहां कहां चोट आई होगी। अजीजों, बस इतना कहा शहजादी ने, ए फिजा मेरा मोहसिन,
आज़ादारों, इसी टूटी हुई पसलियों का आलम ये है, टूटी हुई पसलियां हैं। एक मर्तबा जब थोड़ा सा मामला कुछ थमा है तो शहजादी को फिजा ने सहारा दे के उठाया। उठाने जैसे उठी तो कहती है अबुल हसन कहाँ है? फिजा कहती है बीबी लोग अबुल हसन के गले में रस्सी डाल करके ले गए। अल्लाह अकबर। अली और गले में रस्सी, बीबी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस सर पे चादर रखी, रखने के बाद घर से बाहर निकली, पसलियां टूटी हुई है, कहती जा रही है युहन्नास खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, ऐ लोगो अबुल हसन को छोड़ दो। अजीजों उसके बाद अब जुमला अब शायद न बर्दाश्त कर सके। एक मरतबा शहजादी आगे बढ़ी, चाहा कि अली के गले से फंदा उतारे, अरे जालिम ने तलवार निकाली, तलवार का दस्ता जो शहजादी के हाथ में मारा है, उंगलियां टूट गई, शिकस्ता हो गई उंगलियां, पहलू भी टूटा है, उंगलियां भी शिकस्ता। बस आखिरी बात को तमाम कर रहा हूँ, पूरे मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा दादारो, न मैं पढ़ पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। एक वक्त हुआ आता है कि बिंदे रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गई। मौला अली आए, हुजरे में गए, सरहाने देखा कि रुक्का रखा था, तकरीबन 100 वसीयतें हैं जो बयारुल अनवार की कई जिल्दों में मौजूद है। देखा दी तो आखिरी वक्त तक भी शहजादी ने वसीयत की थी, अबुल हसन मेरी औलाद में से कयामत तक आने वालों को मेरा सलाम कह दो। मैं 2-3 वसीयतें पढ़ के बात को तमाम कर रहा हूँ। अबुल हसन देखो, रात में जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे को गुस्ल कफन तुम ही देना। अबुल हसन मेरे जनाजे को रात की तन्हाई में उठाना, अंधेरे में उठाना। अबुल हसन जिन्होंने मुझे जिंदगी में अजियत पहुंचाई, उन्हें मेरे जनाजे में शरीक न होने देना। अजीजों एक बड़ी अजीब और गरीब वसीयत की अबुल हसन, मेरे बाद अगर कोई दूसरा अहद करना तो एक शब अगर वहां रहना तो एक शब मेरे बच्चों के पास गुजार लेना, इसलिए मेरा हुसैन रातों को उठ के पानी मांगता है। अजरकुमुल्लाह। आज़ादारो अली वसीयतें पढ़ते जा रहे हैं ना, अश्क बहाते जा रहे हैं। एक मरतबा जनाजे को उठाया, गुस्ल खाने में गए। अज़ीज़ो अहले बैत में 4 मैयतें ऐसी मजलूम मैयतें हैं जो गुस्ल देने वाला कभी रोया नहीं है, किसी भी मैयत को गुस्ल देने वाला रोता नहीं है, लेकिन अहले बैत में 4 मैयतें ऐसी हैं इनके गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया है। पहला जनाजा शहजादी का है, बस पहले ही कहूंगा, पहला जनाजा शहजादी का है, गुस्ल खाने में रखा है, दरवाजे पे अस्मा है, बाहर सलमान है, सलमान पानी लाके अस्मा को देते हैं, अस्मा अली को देती है, अली पानी डाल रहे हैं, हाथ पहलू पे रखा है। एक मरतबा पानी डालते डालते अली कहते बिंदे रसूल, अरे आपको आते हक का वास्ता जरा पहलू से हाथ हटाइए। अब हाथ हटा, अली तड़प गए। अब सलमान कहते मौला ये तड़पने की वजह क्या है? अली कहते सलमान नबी ने जो अमानत मेरे हवाले की थी मैं उसकी इबादत ना कर सका। अरे हड्डियां टूटी थी, न मुझसे शिकायत की, न कभी बच्चों से शिकवा किया। आज हमारा जनाजा तैयार हुआ। बस आखिरी बात, सहने खाना में जनाजा ला के रखा, अली ने बुलाना शुरू किया, बेटा हसन क्या माँ से रुखसत नहीं होगा? ज़ैनब माँ से रुखसत हुई, कुलसूम माँ से रुखसत हुई। अब अली ने देखा कि सब रुखसत हो गया, हुसैन नहीं। अली ने देखा कि कोने में हुसैन खड़े हैं। अली कहते हैं बेटा हुसैन क्या माँ से रुखसत नहीं हो गए? हाथों को जोड़ लिया, बाबा आप ही तो कहते हैं मेरी माँ मरियम से अफजल, मैं ईसा से अफजल। ए बाबा ईसा भी उस वक्त तक मरियम के जनाजे में नहीं गए जब तक मरियम ने नहीं पुकारा, बस ये कहना था। एक मर्तबा आवाज आई, ए मेरे लाल हाँ मेरे गले से लग जा, तेरा माँ इंतजार कर रही है। अजीजों इधर माँ और बेटा गले लगे हुए गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा आवाज आई, अली हुसैन को हटा लो वरना कयामत आ जाए।